نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم الدرس السادس والثلاثون خلاصۃ النحو حصہ اول 36واں سبق خلاصہ نحو حصہ اول کا شروع کر رہے ہیں، اور یہ سبق ہے فعل کی اقسام اور اس کا عمل۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ یعنی جب ہم کلام کرتے ہیں اور وہ کلام فعل سے متعلق ہو تو اس کے اندر تین اہم عنصر ہوتے ہیں۔ اس جملہ فعلیہ میں تین اہم عنصر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اہم عنصر فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے، تیسرا مفعول ہوتا ہے۔ تو اس کی کچھ جزئیات اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فعل معروف اور فعل مجہول۔ ابھی تک آپ نے جملہ فعلیہ کی جو اقسام پڑھی وہ فعل معروف سے متعلق پڑھی، یعنی فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کی تعریف اس میں بیان کریں گے یہ، لیکن آپ نے جو پڑھا کہ فعل، فاعل اور مفعول، بس اتنا ہی پڑھا، لیکن فعل مجہول سے متعلق کچھ نہیں پڑھا۔ تو اب یہاں آپ ذہن کھول کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول۔ اور یہ بات مختصر طور پر علم الصرف میں آپ نے پڑھی، لیکن وہاں پر آپ نے فعل معروف و فعل مجہول کی تفصیل نہیں پڑھی، اور یہاں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ دیکھیں، کہتے ہیں جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ اب آپ اسناد تو پڑھ چکے ہیں، سبق کے بالکل آغاز میں، کتاب کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ اسناد کسے کہتے ہیں، اور اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو، یعنی فعل کا تعلق فاعل سے ہو تو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن کہ زید آیا، تو اس میں زید کا آنا یہ فعل ہے زید کا، یہ زید کا فعل ہے کہ وہ آیا، اور اس فعل کا تعلق زید کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جس فعل کی اسناد مفعول کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو فعل تو ہوا، لیکن وہ فعل فاعل کے ذریعے سے نہیں ہوا، بلکہ وہ مفعول کے اوپر ہوا اور مفعول کے ذریعے سے ہوا۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں، سرق متاع کہ مال لٹ گیا، مال چوری ہو گیا۔ تو یہ جو چوری ہونا ہے یہ مال کا ہے، اور یہ مال فاعل نہیں ہے بلکہ یہ مال مفعول ہے۔ تو یہاں پر فعل کی نسبت اور فعل کی اسناد مفعول کی طرف ہو گئی۔ کہ اب دونوں میں اگر تھوڑا فرق سمجھیں تو پہلی مثال ہے اس میں کہتے ہیں جاء زیدن کہ زید آیا، تو وہاں پر زید کا آنا زید کے ساتھ خاص ہے اور زید فاعل ہے۔ اور دوسری مثال ہے سرق متاع کہ مال لٹ گیا، تو اس کے اندر فعل کی نسبت مفعول کے ساتھ خاص ہے، چونکہ مفعول متاع جو ہے وہ مفعول ہے، اور مفعول اپنا کام خود انجام نہیں دیتا بلکہ اس کے اوپر کام انجام دیا جاتا ہے، اور لہٰذا یہ جو ہے متاع مفعول ہو گیا، اور مفعول جو ہے یہ مجہول ہوگا فعل مجہول کے ساتھ۔ تو اگر فعل معروف اور فعل مجہول کو ہم سمجھ گئے تو اب ہم آتے ہیں فعل لازم اور فعل متعدی کی طرف۔ اب یہ فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہے؟ یہ بھی فعل کا ہی حصہ ہے، فعل کی ہی ایک قسم ہے، اور کوئی بھی فعل ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ معروف ہے تو پھر وہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ لازم ہوگا یا وہ متعدی ہوگا۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں جس فعل کا مفعول بھی نہ آ سکتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے جلس زیدن۔ اب اس سبق کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس سے پہلے تمام اسباق، تقریباً 35 اسباق کے اندر ہم نے جتنی بحث کی وہ یا تو فاعل سے متعلق تھی، یا مفعول سے متعلق تھی، یا وہ مبتدا اور خبر یعنی کہ اسم سے متعلق تھی۔ ابھی تک کوئی بحث بھی فعل سے متعلق نہیں آئی تھی اس خلاصۃ النحو کے اندر، لیکن یہ سبق ہمارا خاص طور سے صرف فعل سے متعلق ہے کہ فعل کس طرح کی جو ہے وہ اس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اور وہ کس طرح کی اس کی اقسام ہوتی ہیں، اور وہ کیسے کام کرتا ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ فعل معروف، پھر فعل مجہول، اور پھر اب فعل لازم اور فعل متعدی. اب فعل لازم کے بارے میں کہتے ہیں جس فعل کا مفعول بھی نہ آ سکتا ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں. مثال میں جلس زید کہ زید بیٹھا. زید کا بیٹھنا یا جملے کو یہ تام کر رہا ہے کہ آپ نے اگر سنا کہ زید بیٹھ گیا تو اب آپ کو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ زید کہاں بیٹھا، کیوں بیٹھا، کب بیٹھا، کیسے بیٹھا. یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جو فعل ہے یہ اپنے فاعل پر مکمل ہو گیا، اس کے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی فعل لازم کی تعریف بھی ہے کہ فعل لازم کا مفعول نہیں آتا. اور جس فعل کا مفعول بھی آ سکتا ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. اور متعدی کی اگر تعریف کریں تو متعدی کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بڑھاوا پیدا کرنا. تعدی آپ جب کہتے ہیں تو تعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پھیلنا. تو یہ جو فعل متعدی ہے یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے مفعول بھی تک. اس کی مثال میں انہوں نے کہا نصر زید ضعیفا کہ زید نے مدد کی ایک ضعیف کی، ایک کمزور کی زید نے مدد کی. تو اب یہ جو فعل ہے یہ فعل اپنے لیے فاعل بھی چاہ رہا ہے اور مفعول بھی چاہ رہا ہے، تو لہٰذا یہ فعل متعدی ہوگا. تو یہ بات ایک سمجھ لیں کہ جو فعل اپنے فاعل پر مکمل ہو جائے اور اس میں آگے مزید کسی مفعول کی گنجائش یا سوال باقی نہ رہے تو وہ فعل لازم ہے. اور جو فعل اپنے فاعل پر مکمل نہ ہو بلکہ اپنے مفعول پر مکمل ہو، اور اگر مفعول نہ آئے لیکن پھر مفعول کی ضرورت اور گنجائش اس میں باقی رہے تو وہ فعل متعدی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا فعل لازم ہے کون سا متعدی؟ تو بھائی یہ مشق سے پتہ چلتا ہے، اور یہ جتنا زیادہ آپ تمرین کریں گے، مشق کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. بنیادی قاعدہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد کہتے ہیں فعل متعدی کی اقسام. فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں. بتاتے ہیں فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں. فعل متعدی کی تعریف تو آپ پڑھ چکے ہیں. اب فعل متعدی کی قسمیں پڑھیں. کہتے ہیں کہ فعل متعدی جس کا ایک مفعول بھی ہو. فعل متعدی کا پہلی قسم وہ ہے جس میں جو مفعول بھی وہ ایک ہو، جیسے اکرمت زیدن. اور دوسری قسم ہے وہ فعل متعدی جس کے 2 مفعول بھی ہوں، جیسے اعطیت زیدن قلما کہ میں نے زید کو قلم دیا، تو زید بھی مفعول ہے، قلم بھی مفعول ہے. تیسری قسم وہ ہے جو فعل متعدی جس کے 3 مفعول بھی ہوں، جیسے اخبرت زیدن بکرا عالما کہ میں نے زید کو بتایا کہ بکر وہ عالم ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ فعل متعدی کی 3 اقسام ہم نے پڑھ لی. اب یہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اعطیت اور اخبرت یہ 2 ایسے فعل ہیں جو اپنے لیے 2 یا 2 سے زیادہ یہ اپنے لیے مفعول بھی چاہتے ہیں. اب اس کی تفصیل آگے بھی آتی رہے گی، لیکن یہاں آپ بس ان کو مثال کے طور سے سمجھ لیں. اور چونکہ یہ سبق ہمارا ایک کتاب کا سبق ہے، یہ مکمل ایک لیکچر نہیں ہے کہ ساری باتوں کو اس میں جمع کر دیا جائے. یہ ایک سبق ہے، اور اس سبق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمرینوں کو حل کیا جائے، یاد کیا جائے اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا جائے. تو یہاں پر آپ کے درجے کے حساب سے اس کتاب کے اندر آپ نے فعل متعدی کی اقسام پڑھی، ان کو یاد کر لیں. پھر کہتے ہیں فعل کا عمل. فعل کا عمل فعل معروف کو اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ دونوں فعل درج ذیل 6 اسماء کو نصب بھی دیتے ہیں. ابھی دیکھیں فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور نائب فاعل کو فعل مجہول رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی پیچھے گزر چکی کہ سرقہ متاعن. اور اس کے علاوہ یہ دونوں فعل یعنی فعل معروف اور فعل مجہول یہ 6 اسماء کو نصب بھی دیتے ہیں. وہ 6 اسماء کون سے ہیں وہ دیکھیں. سب سے پہلا اسے مفعول مطلق. مفعول مطلق قام زید قیاما. تو دیکھیں فعل معروف نے قیامن فعل مفعول مطلق کو نصب دے دیا. پھر نصر زید نصرا، تو فعل مجہول نے بھی ان کو نصب دے دیا مفعول مطلق کو. دوسری مثال ہے مفعول فیہ. صام بکر یوما، یومن کو فعل معروف نے جو ہے نصب دیا. اخذ سارق لیلا،
تو رات کو جو ہے وہ چور پکڑا گیا تو لیلن اس کو فعل مجہول نے نصب دیا. اس کے بعد ہے مفعول معہ. تو یہ مفعول معہ اس کو اندر آپ دیکھیں یہ ساری آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, مفعول مطلق, مفعول فیہ, مفعول معہ. تو مفعول معہ کی مثال جاء البرد والجبات. تو اس کے اندر آپ جبات کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جاء البرد والجباتی, تو یہ جبات جو ہے اس کے اندر منصوب ہے اور یہ منصوب بھی بالکسر ہے. اس کے بعد دوسری مثال رؤی الاسد والشاة کہ جو اسد ہے یعنی شیر ہے, شیر اور بکری کو دیکھا گیا. تو اس کے اندر شاۃ مفعول معہ ہے اور مفعول معہ جو ہے وہ اس کو منصوب کر دیا فعل مجہول نے, اور جو بات کو فعل معروف نے منصوب کر دیا. اس میں مفعول لہو ہے قام زید اکرامن, تو اکرامن کو فعل معروف نے جو ہے منصوب کیا. اس طرح ضرب خالد تعدیبا, اس کو فعل مجہول نے منصوب کیا تعدیبا. اس کے بعد حال ہے, حال جاء زید راکبا, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں راکبا منصوب ہے اور اس کو فعل معروف نے منصوب کیا. نصر زید فقیرا, فقیرا جو ہے وہ حال ہے لیکن اس کو منصوب کیا کس نے, فعل مجہول نے. تمیز ہے طاب زید نفسا, اب نفسا یہاں پر تمیز ہے اور اس کو فعل معروف نے منصوب کیا. زید زید علما, اس کو جو ہے اس کو فعل مجہول نے اس کو منصوب کیا. اس کے بعد کہتے ہیں فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. تو فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مفعول ہمیشہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور فعل متعدی ہی اس کو نصب دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فعل متعدی ہی مفعول کو چاہتا ہے, فعل لازم تو مفعول کو چاہتا ہی نہیں ہے. مثال دے رہے ہیں نصر زید عمرا. اس کے بعد تمارین ہے, تمرین نمبر اول, تمرین نمبر ثانی, پھر تمرین نمبر ثالث. یہ آپ جانتے ہیں آپ کو کس طرح حل کرنا ہے. ان کو حل کریں اور حل کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ ان کو یاد کر کے سنائیں.